صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث دارالعلوم حضرت مولانا مفتی امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہم، مبلغ دارالعلوم حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری شوکت صاحب بیگ، اور ہم سب حاضر ہیں۔ ہم پسماندگان حضرت والا کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، تمام مدرسے والوں سے، علاقے والوں سے، اجراڑے کے باشندگان سے، حضرت سے محبت کرنے والوں سے، سبھی سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی تمام خدمات کو اعلیٰ درجے پر قبول فرمائے، بشری لغزشوں سے درگزر فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ادارے کو اور ملت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اس موقع پر ایک بات تو ہم سب کو یہ یاد کرنی چاہیے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، زندگی کو اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے خرچ کرنا یہی آدمی کی سعادت ہے۔ ہر آدمی کو اپنا مقررہ وقت پورا کر کے جانا ہوتا ہے، تو ہمیں سب کو ایسے موقع پر یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب ہمارے بڑے جاتے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے۔ ان بڑوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کا استعمال کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ جو اب تک ہمارے درمیان اپنی مبارک زندگی میں تھے، اب وہ اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے 90 برس سے عمر کی یہ زندگی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اپنے اساتذہ کرام کی برکت سے دین کی خدمات میں گزاری۔ وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ترین عشاق اور محبین میں تھے، اور اس کے علاوہ بے شمار اکابر سے ان کا تعلق رہا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ سے ان کو خلافت و اجازت حاصل تھی، اور اس طرح سے وہ رائے پوری سلسلے کی نسبت کے اس وقت سب سے بڑے امین تھے۔ ان کا فیض اس ادارے میں نصف صدی سے زائد عرصے تک جاری رہا ہے، اور انہوں نے یہاں جس طرح رہ کر خدمات انجام دی ہیں، ان کے گواہ 50 برس سے یہاں خدمت انجام دینے والے اساتذہ موجود ہیں۔ حضرت مولانا عقیل صاحب، حضرت مولانا گلزار صاحب اور دوسرے حضرات ایسے ہیں جو تقریباً نصف صدی سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، اور پورا علاقہ ان کی خدمات سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عظیم الشان مجمع، یہ گویا حضرت مولانا کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض حدیث میں کہا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کی گواہی کی برکت سے حضرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رحمت خاص کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ اب نماز جنازہ بالکل تیار ہے، حضرت کے صاحبزادگان جنازے کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ رہیں، آگے بڑھنے کی بالکل کوشش نہ کریں اور آواز بالکل نہ ہو، خاموشی کے ساتھ کوشش یہ کریں اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر کہ صفیں جتنی سیدھی ہو جائیں بہتر ہے۔ جہاں جہاں صفیں ٹیڑھی ہو رہی ہوں تھوڑا آگے پیچھے ہو کر صفوں کو سیدھا کر لیں، اور یہ اگلی جو صف ہے اس میں دھیان رکھیں کہ جنازے سے آگے نہ ہو جائیں، احتیاط کے ساتھ کھڑے ہوں اور خاموشی کے ساتھ کچھ پڑھتے رہیں ایصال ثواب کے لیے تو بہتر ہے۔ اور نماز جنازہ کے بعد بھی ایک دم سے ٹوٹ پڑنے کی کوشش نہ کریں، احتیاط کے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع کی آمد کو بھی قبول فرمائے اور حضرت کے حق میں رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ بس آئی نہیں، اگر جماعت ہو گئی ہو مسجد میں تو سب لوگ آ جائیں، اور مولانا کے دونوں صاحبزادے عبد المالک عبد الخالق فوراً یہاں آ جائیں، نماز میں دیر ہو رہی ہے، جلدی آ جائیں۔ اور یہ سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں